تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. جی بالکل, ڈیفینیٹلی آپ نے سنی ہوگی. تو مولانا, اگر یہ میں مثال مولانا پہ فٹ کروں تو مولانا کا میں یوں کہوں گا کہ ان کے بھی دو رخ ہیں. آپ یہ دیکھیں مولانا نے یہاں تک جی بیلٹ ڈالنے پہننے کی عادت ہمیں ڈالی, سگنل پہ رکنے کی عادت ہمیں ڈالی. ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہم ہارن نہیں بجا سکتے. اچھا جی, کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ خیال کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں. میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں کہ ہمیں نہیں یاد رہتا تھا کہ مولانا کب گھر سے گئے اور کب واپس آئے, اور کس طرح انہوں نے ایک مجنوں کی طرح پاکستان بھر میں تبلیغ کا کام کیا ہے. یہ شاید اس وقت کیمرہ ہوتا تو آج میں آپ کو دکھا سکتا. کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں. ہاں احمد بھائی, یہ بہت بڑا المیہ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے ہر چیز اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی لے کے آتی ہے. اب ہمارا سوشل میڈیا پہ جو بلیو ہے, میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسے قرآن اور حدیث سے بھی بڑھ گیا ہے یا اس کی طرح ہو گیا کہ جو خبر ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بلیو کر لی. بالکل. السلام علیکم جی. آج کے پوڈ کاسٹ میں بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے پاس, کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان چل رہا ہے. تو رمضان میں ہم کیونکہ سیزنل مسلمان ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے پاس جو مہمان ہے وہ تو بہت اچھی شخصیت ہے. تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ دین کے بارے میں زیادہ سننا, زیادہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی سلسلے میں پھر ہم نے ریکویسٹ کی مولانا یوسف جمیل صاحب سے, جو صاحبزادے مولانا طارق جمیل صاحب کے اپنی بھی ایک پہچان رکھتے ہیں, ان کی محبت کے ہمارے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. جی احمد بھائی, بہت شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے مدعو کیا. یوسف بھائی, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عام طور پہ میں کوئی بھی بات جو کر رہا ہوں وہ عام طور پہ کر رہا ہوں, سب کو نہیں کر رہا جی. مولویوں کے بچے باغی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا اکثر. یعنی باغی سے مراد یہ ہے کہ اس فیلڈ میں عام طور پہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں نہیں ابا جی اگر مولوی ہیں تو بس ہم نے ذرا اس طرح. تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ کیا مولانا صاحب نے زبردستی چنوایا آپ کو یہ راستہ, یا آپ بائی چوائس آئے ہیں؟ جی احمد بھائی, بالکل آپ نے جو بات کی یہ ایک فیکٹ ہے. اس کو اگر میں اس طرح مزید واضح کرنا چاہوں کہ عام طور پر دیندار لوگوں کے بچوں میں تھوڑی سی بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے, تو یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. چونکہ ہم ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس میں دینداری کا ماحول تھا, تو سب سے پہلے وہ وجہ جاننا ضروری ہے جس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ احمد بھائی کہ ہم جب دین میں لگ جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی بھی فیملی کے جو والد ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جب وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹائم گزرنے کے ساتھ زندگی کے بہت سے ایکسپیرینسز کو کرنے کے بعد دین کی طرف مائل ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ جیسے خود دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اب اپنی جو اولاد ہے یا میرے جو متحد ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو مجھے فوری طور پر دین پہ لانا. ان کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے. جی جی. وہ جذبہ ایک اینگل سے بہت اچھا ہے, لیکن اس جذبے کی جو ایگزیکیوشن ہے نا جی, اس میں پرابلم آ جاتا ہے کہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو رویہ, جو بیہیویئر دینا چاہیے عموماً وہ ہو نہیں پاتا انفارچونیٹلی, کہ وہ سختی شروع ہو جاتی ہے. اور احمد بھائی ہم سب جانتے ہیں شدت جو ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کرتا نا, تو شدت کی وجہ سے شدت کا لازمی نتیجہ ہے بغاوت. جی. تو اگر میں یوں کہوں کہ اگر دیندار والدین, دیندار بڑے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر چینج کر لیں, پیار سے پیش آئیں, تو نہ کسی قسم کی بغاوت پیدا نہیں ہوگی اور بچہ بھی دین پہ آ جائے گا. تو اگر آپ میری بات کرتے ہیں کہ میرے اندر بغاوت نہیں ہے, تو میں بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ اس میں بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ مولانا کا ہی ہے کہ انہوں نے یہ ایک چینج لائے دیندار حلقے میں کہ پیار سے ڈیل کرو اپنی اولاد. میں سمجھتا ہوں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی محبت نے قائل کیا, انہوں نے قائل نہیں کیا. اچھا, تو آپ نے مکمل کیا درس نظام؟ جی الحمدللہ, ماشاءاللہ. میں نے آپ کی طرح اللہ نے توفیق دی قرآن حفظ کرنے کی, ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ 8 سالہ جو پورا ایک نظام ہوتا ہے اس کو بھی پڑھنے کی توفیق دی اللہ. اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی؟ جی بالکل. میں نے مڈل تک پڑھا ہوا اسکول میں, اور پھر مڈل کے بعد 3 سال میں نے حفظ کیا تھا, اور پھر 8 سال میں نے مدرسے میں پڑھا. ماشاءاللہ. اچھا, یہ اس سارے واقعے سے ہٹ کے کہ آپ اس طرف آئے اور یہ کر رہے ہیں, میرا نا کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان ہے نا اس سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال ضرور پوچھوں جو اس سے ریلیٹ کر رہا ہو. کیونکہ آپ اس وقت خود ماشاءاللہ عالم بھی ہیں جی, اور بزنس مین بھی ہیں. جی.
تو آپ سمجھ گئے ہوگے میرا سوال یہی ہے کہ اگر مولوی جی چندہ مانگنے جاتا ہے، اب ظاہر ہے دین کا کام کر رہا ہے، وہ ایک ہی کام کرے گا نا، یا وہ ادھر بیٹھے گا یا وہ کام کرے گا. جی تو لوگ کہتے ہیں جی چندہ مانگنے آ گئے ہیں، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم۔ اگر وہ بزنس شروع کر دے، وہ کہتے ہیں لو جی اب مولوی بزنس کریں گے، تو مولوی کدھر جائے گا؟ جی احمد بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ واقعی مولوی کدھر جائے، چندہ مانگے تو برا، اور اگر وہ کاروبار کرے تو برا. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہماری قوم ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہماری ہے احمد بھائی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہے، کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد بالکل. پہلا جو امپریشن دیتے ہیں وہ نیگیٹو نیگیٹو دیتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر من حیث القوم ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ پازیٹیوٹی پہ آ جائے تو صرف مولویوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ نیگیٹیوٹی ہے کہ جب وہ ایک عالم دین اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے جائے گا تو پہلی تھاٹ یہ آتی کہ مانگنے آ گئے، حالانکہ وہ اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا. بالکل. اور اگر وہ اس چیز سے کہ لوگ کہتے ہیں مانگتا ہے، اس سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے تجارت کی طرف، تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ عالم کس بات کا جو تجارت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں غلط ہیں، کہ نہ تو تجارت تو اللہ تجارت کی جی صحابہ نے کی، بے شک بے شک وہاں سے بے شک احمد بھائی تجارت تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں سے کسی ایک کام کو مائنس کریں، کوئی ایک کام مثال کے طور پہ، تو وہ تجارت ایک ایسا کام ہے اگر اس کو آپ مائنس کر دیں دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچتا. اور اس کی ہم نے بہت ہی ماضی قریب میں ایک مثال دیکھی ہے کرونا کی شکل میں، کہ ایک وبا نے جب تجارت کو روکا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. آپ دیکھیں نا جی بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے بزنسز زمین بوس ہو گئے سائیکل رکنے کی وجہ سے. تو تجارت فطرت ہے، عین ضرورت ہے، اور انبیاء کا پیشہ ہے. تو جب انبیاء تجارت کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ایک عالمی تجارت کر دی. زبردست. اچھا باقی آپ سے کچھ دلچسپ گفتگو بھی کریں گے جی. لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں فاؤنڈیشن کی پہلے آپ سے بات کر لی جائے. میں تو خیر اس چیز کا قائل ہوں، اور کوئی بھی میرے خیال ہے ذیش اور اس چیز کا قائل ہوگا کہ یار کوئی بندہ 65-70 سال کی عمر میں جا کے نا اپنے لیے تو کچھ نہیں کرے گا. ہاں یہ عقل بھی مانتی ہے اس چیز کو جی کہ انسان کی خواہشات جوانی میں ہوتی ہیں. بے شک جوانی میں یا جب آپ ایک مطلب بہتر ایج میں ہیں کہ آپ گھومنے پھرنے اور اس میں، تب چلے بندہ سوچ سکتے یار اس نے اس لیے کیا ہوگا. لیکن میں لوگوں کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس بارے میں بتائیں کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر اس میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب بھی اس کے کیا حالات ہیں، کہاں کہاں کام کر رہی ہے. احمد بھائی آپ نے ایک بڑا ہی مشہور کہاوت ہے، بہت سی کہاوت ہے نا جو بڑی عام ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. جی بالکل. ڈیفینیٹلی آپ نے سنی ہوگی. تو مولانا، اگر یہ میں مثال مولانا پہ فٹ کروں تو مولانا کا میں یوں کہوں گا کہ ان کے بھی دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جس سے وہ معروف ہوئے، جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کی. یہ ایک رخ ہے ان کی زندگی کا. اور دوسرا رخ یہ ہے جو کہ لوگوں کے سامنے پوشیدہ رہا کافی سالوں تک، کہ جس طرح روحانی امراض کے لیے انہوں نے محنت کی، روحانیت کے اوپر محنت کی، اسی طرح انہوں نے آج سے کافی سال پہلے، کم از کم بھی 30-40 سال پہلے، انہوں نے لوگوں کو جسمانی ریلیف بھی دینا شروع کر دیا. اور یہ کیوں ہوا آپ جانتے ہیں مطلب جب بھی کوئی شخصیت پاکستان میں یا دنیا بھر میں کسی بھی لحاظ سے اللہ اس کو شہرت دے دیتے ہیں تو لوگ اس کی طرف اپنی ضروریات کو لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مولانا نے یہ کام آج سے 30 سال پہلے شروع کر دیا تھا، 40 سال پہلے شروع کر دیا تھا. تو جب تک جوانی تھی ماشاءاللہ، ہمت تھی اور صحت تھی، تو وہ کام خود کرتے رہے. اس میں سلسلہ کیا ہوتا تھا، ضرورت مند کو دیکھتے تھے، اپنے کسی بھی دوست سے جو صاحب حیثیت اس سے کہتے تھے، وہ ان کو اپنی زکوٰۃ صدقے میں سے اماؤنٹ دیتے تھے، وہ مولانا ضرورت مند تک پہنچا دیتے. یہ سلسلہ 30 سال 35 سال چلتا رہا. پھر آپ جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب انسان فزیکلی چیزوں میں نہیں کر سکتا پرفارم، تو پھر جب ان کو لگا کہ اب یہ چیز میرے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے پھر ہم سب سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے. تو اللہ نے سب کے دل میں ڈالا کہ اب ادارہ بنا لینا چاہیے، کہ آپ یہ اکیلے اب کام نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ادارہ وجود میں آیا. گویا کہ ایم ٹی اے فاؤنڈیشن نئی نہیں ہے، یہ آج سے 40 سال پرانی ہے، صرف ادارے کی شکل میں اب ادارے کی شکل میں اب آئی. اور اس کا احمد بھائی مقصد صرف اور صرف جیسے مولانا نے روحانی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اب باری ہے جسمانی طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کی.
انشاءاللہ ہم پاکستان بھر میں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اس فاؤنڈیشن کے تھرو